گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پازیٹیو تھنکنگ، اور آج اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر ایک روایت سنیے۔ روایتوں میں آتا ہے جو کوئی اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 280 ملین 280 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس میں زیادہ تر نوجوان اور بوڑھے لوگوں کا پرسنٹیج ہے۔ ڈپریشن ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق دل اور دماغ سے ہے، جس سے انسان مایوس، اداس اور دکھی ہو جاتا ہے۔ کسی کام کو کرنے کا حوصلہ اس کے اندر نہیں رہتا، اور یہ کیفیت گھنٹوں، دنوں، مہینوں بلکہ سالوں تک رہتی ہے۔ اب یہ ڈپریشن کی کیفیت کب آتی ہے؟ یہ کیفیت کب بنتی ہے؟ جب ہم کسی کام میں سکسیس حاصل نہیں کر پاتے تب ڈپریشن آتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو پانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو ڈپریشن آتا ہے۔ جب ہمیں اپنے بزنس، اپنے جاب، اپنے کیریئر اور اپنے امتحانات میں اچھے رزلٹس حاصل نہیں ہوتے تب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کا دوسرا نام ڈپریشن ہے۔ زیادہ تر بیماریاں جو ہوتی ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے تو باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور جب باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو بہت ساری بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہے۔ 200 قسم کی سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں، اور ہر چوتھا انسان کسی نہ کسی دماغی بیماری میں ہے۔ اب یہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں لوگوں، فیملی، فرینڈس کا سپورٹ نہیں ملتا، لوگوں کا سپورٹ نہیں ملتا، فیملی کا، فرینڈس کا ہمیں سپورٹ نہیں ملتا، تب ہمیں ڈپریشن آتا ہے۔ کسی کام میں کامیابی نہیں ملتی، اچھے رزلٹس نہیں ملتے تو ڈپریشن آتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں ایک ساتھ آ جاتی ہے تب آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے۔ ہم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کام نہیں ہو پاتا تب آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے۔ ہم جس طرح اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں اس طرح لائف نہیں گزرتی تب انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ بار بار فیملی میں یا لوگوں میں کوئی شخص پریشان کرتا ہے، طنز کرتا ہے، ان کی باتوں کو سن سن کر انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت سارے قرضوں میں ڈوب جاتا ہے اور ان قرضوں سے اسے نجات نہیں ملتی، اس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ بزنس میں بار بار لاس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ بزنس میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اس کی وجہ سے ڈپریس ہو جاتا ہے۔ فیملی میں یا فرینڈس میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے ڈپریشن آتا ہے۔ کسی بڑی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے اور اس بیماری سے اس کو جلدی نجات نہیں ملتی، اس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے اسباب ہے، بہت ساری وجوہات ہے جس کی وجہ سے انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی کسی پریشانی سے نجات کے لیے انسان دعائیں مانگتا ہے، کوئی حاجت پوری ہونے کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اور بظاہر کبھی اس کو ان دعاؤں کا اثر نظر نہیں آتا تب وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہے جس کی وجہ سے انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، اور جب انسان ڈپریس ہو جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی کام میں اس کا دل نہیں کرتا، کسی کام کو کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا،
اس کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا، ہمیشہ اس کا چہرہ اداس اداس سا رہتا ہے۔ اور ڈپریشن کی وجہ سے آج کل بہت سارے لوگ خودکشی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ڈپریشن سے بہت سارے لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے، خودکشی کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً ہر سال 7 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ 7 لاکھ لوگ ہر سال خودکشی کرتے ہیں، جس کا ایوریج تقریباً ہر 2 منٹ میں 3 خودکشی کا آتا ہے۔ خودکشی کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن، نا امیدی، ٹینشن، اینزائٹی، ڈر اور خوف ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ خودکشی کرنے سے وہ ان سبھی پرابلمز سے نجات پا جائے گا۔ یہ ساری جو پرابلمز اس کے ساتھ ہو رہی ہے، جتنے بھی ٹینشنز اس کو ہے، تو یہ اگر خودکشی کر لے گا تو ان پرابلم سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ خودکشی کرنے سے وہ جہاں اس کا آخرت کا نقصان ہوتا ہے، جہاں وہ آخرت میں پھنس جاتا ہے، وہیں دنیاوی طور پر بھی اس کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کی جو اولاد ہوتی ہے، اس کے جو بچے ہوتے ہیں، اس کے جو فیملی والے ہوتے ہیں، وہ بڑی آزمائشوں میں آ جاتے ہیں۔ اب سوسائڈ کرنے کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ انسان سوسائڈ کیوں کرتا ہے، خودکشی کیوں کرتا ہے۔ پسند کی شادی نہ ہونا، یہ بھی ایک سبب ہے خودکشی کرنے کا، کہ کسی کو کوئی شخص پسند ہے تو اس کے ساتھ اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ قرضہ کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور قرض والے جو ہے وہ بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں، اب قرض سے نجات کی کوئی راہ نہیں نظر آتی تو خودکشی کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اینزائٹی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو ڈر اور خوف گھیرے رکھتا ہے، وہ لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ بہو سوچتی ہے میری ساس مجھے مار ڈالنا چاہتی ہے، میرا شوہر مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے، یہ میرے جو سسرال والے یہ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا سوچ سوچ کر ڈر اور خوف پہ وہ زندگی گزارتی ہے، اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے کبھی کبھی وہ سوسائڈ کر لیتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، کبھی کبھی بیوی سے تنگ آ کر شوہر خودکشی کر لیتا ہے، کبھی کبھی ساس سے تنگ آ کر بہو خودکشی کر لیتی ہے، کبھی کبھی شوہر سے پریشان ہو کر بیوی خودکشی کر لیتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے بھی خودکشی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، امتحانات میں کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خودکشی کر رہی ہے۔ ایک بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی امتحان میں ان کو اچھے ریزلٹس نہیں ملے تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ بزنس میں کبھی کبھی بہت بھاری نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ پورا کے پورا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ فیملی کے کبھی کبھی اخراجات پورے نہیں ہو پاتے اور وہ کنٹینیو اپنی لائف کو ڈسٹرب دیکھتے ہوئے، فیملی کو ڈسٹرب دیکھتے ہوئے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ بدنامی کا ڈر، کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے وہ بدنام ہو جاتا ہے اور بدنامی کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی بہت ساری بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہے جس سے وہ عاجز آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اب خودکشی کے بارے میں مذہب اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ خودکشی کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خودکشی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ اس سے جان چھوٹنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں آخرت میں اس کی جان پھنس جاتی ہے۔ اللہ پاک کی قسم، خودکشی کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص کسی چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ شخص تو سمجھ رہا تھا کہ میں خودکشی کر کے دنیاوی مصیبتوں سے مجھے نجات مل جائے گی، لیکن آخرت میں تو پھنس گیا۔ آخرت میں تو انسان کو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کتنے سالوں کی زندگی ہوں گی اسے پتہ نہیں۔ دنیاوی زندگی تو عارضی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے۔ تو اب جب مرنے کے بعد آخرت میں اگر اس کو اس کا عذاب ہوا تو وہ ان عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ حضرت سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب غور کریں کہ
دنیا کی مصیبتوں سے تو چھٹکارا مل گیا بظاہر، لیکن آخرت کی مصیبت میں وہ بندہ پھنس گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنا گلا گھوٹا، پھانسی لگائی، جس نے اپنا گلا گھوٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ ناظرین غور تو کریں، جہنم کے آگ اور جہنم کے عذابات کا تھوڑا تصور تو کریں کہ اس کا عذاب کتنا سخت ہے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا قطرہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، دنیا میں ٹپکا دیا جائے، اس ایک قطرے کی وجہ سے پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اتنی سخت ہے جہنم کی آگ۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ پہلے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا وہ آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ آگ کالی ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ کالی ہے۔ اب آپ غور کریں، اتنی سخت آگ میں بندہ خودکشی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگا تو وہ کیسے برداشت کر پائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا، اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ دوزخ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، اور جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ دوزخ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ ناظرین غور کریں کہ جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں وہ اپنی دنیا تو تباہ کر ہی رہے ہیں، فیملی کو تو ڈسٹرب کر ہی رہے ہیں، بدنامی بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ ناظرین تو خودکشی کی جو وجہ بنی وہ کیا بنی؟ ڈپریشن۔ تو اگر ہم ڈپریشن سے باہر آ جائیں، ڈپریشن کی کیفیت سے باہر نکلنا ہم سیکھ لیں تو یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے اور ہم ایک اچھی لائف کو گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ڈپریشن سے باہر کیسے آئیں؟ ڈپریشن سے باہر کیسے آئیں اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ آئی ایم رسپانسیبل فار ایوری کازنگ میٹر ان مائی لائف، میں اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہے اس کا رسپانسیبل میں خود ہوں۔ جب بندہ اپنے آپ کو ہر چیز کا ذمہ دار بناتا ہے اور لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا تو پھر وہاں وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اہلیہ پر اس کی ذمہ داری ڈالتے کہ میری بیوی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میری ساس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میرے شوہر کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میرے رشتہ داروں کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میرے امپلائیز کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اور جب آدمی یہ سوچتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جب آدمی یہ سوچے، انسان یہ سوچے کہ جو بھی میری لائف میں جو بھی چیز ہو رہی ہے، جو بھی گھٹنائیں ہو رہی ہے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ آئی ایم رسپانسیبل فار ایوری کازنگ میٹر ان مائی لائف۔ جب انسان یہ سوچتا ہے تو پھر وہ ایکشن موڈ پہ آ جاتا ہے، وہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ جب ہم لوگوں کو رسپانسیبل بناتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں لوگوں پر غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، ٹینشنز آتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور جب لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، لوگوں سے کوئی امید نہیں رہتی کہ جو بھی میری لائف میں ہو رہا ہے نا، اس کی جو جواب داری ہے، اس کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس کی جو وجہ ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری ساس ہے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو جب رسپانسبلٹی ہم لوگوں پر ڈال دیتے ہیں، فیملی پہ ڈال دیتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اگر اس بات کو سیکھ لیا کہ آئی ایم رسپانسیبل فار ایوری تھنگ ان مائی لائف، فار ایوری کازنگ میٹر ان مائی لائف، تو جب ہم آپ کو رسپانسیبل ٹھہرائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ میری ایسی کون سی
چیزیں ہیں، ایسی کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہے، تو ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، اپنے مسنگز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے میں ایسا کیا کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور میں ایسا کیا کروں جو مجھے کرنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو رسپانسیبل ٹھہرائیں، لوگوں کو رسپانسیبل نہ ٹھہرائیں۔ دوسری بات، ہم اپنی لائف کا جو ریموٹ ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اب کوئی ہم کو پریشان کرے، کوئی ہم کو کچھ بولے تو ہم دکھی ہو جائیں، کوئی ہمارے ساتھ کوئی معاملات کرے تو ہم دکھی ہو جائیں، کوئی ہم کو سپورٹ نہ کرے تو ہم دکھی ہو جائیں، کوئی ہم کو ہیلپ نہ کرے تو ہم دکھی ہو جائیں۔ ہم لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، ہم اپنی کوششیں بڑھا دیں۔ کوشش جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے، اور کوشش کرنے والوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دے دیے، بڑی بڑی مشکلوں سے انہوں نے نجات حاصل کر لی، بڑے بڑے جو ہے وہ کام میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو کوششوں پر فوکس رکھے اور اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ مایوسی کیا؟ یہ تو ڈپریشن ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے، جب اس بندے کو، جب انسان کو یہ گمان آ جاتا ہے، اس کا یہ گمان غالب ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ڈپریشن کی، اس سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ سوچ رکھیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور ایک ذہن یہ بنا لے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے گا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ نے جو میرا مقدر کیا ہے اس کی مرضی ہے، اللہ کی جو مرضی ہے میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ جب ہماری یہ کیفیت، ہماری یہ سوچ بن جائے گی نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر ہم راضی رہیں گے۔ اگر ہم بیمار ہو گئے، اگر ہم پریشان ہو گئے، تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا اگر ہمارا ذہن بن جاتا ہے تو ڈپریشن کی کیفیت سے ہم باہر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تو اسے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہے، آخرت میں اسے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت اہل بلا، یعنی دنیا میں جنہوں نے بیماریاں، بے روزگاریاں اور پریشانیاں اٹھائی، جب اہل بلا کو ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے یعنی مالدار، صحت مند اور دنیا میں سکھ پانے والے لوگ ان کا یہ ثواب دیکھ کر تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی اور آج قیامت میں ہمیں بھی یہ عظیم الشان ثواب مل جاتا۔ تو ناظرین، ثواب پر غور کریں کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم ثواب پر غور کریں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، تو ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے۔ ایک اور روایت سنیے، منقول ہے کسی بزرگ نے حضرت سیدنا حسن بن ذکوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے 1 سال بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں کی قبریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اندھیری قبر، جب مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر کا کیسا منظر ہوتا ہے۔ قبر میں تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ اب قبر میں ان لوگوں کی قبریں جو ہیں وہ روشن ہوگی کہ جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہوگی۔ تو جو دنیا میں تکلیفیں اٹھاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بڑا، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرماتا ہے، ان کو بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی اپنے جوتے کی لیس باندھ رہا ہے، تسمہ جس کو بولتے ہیں، اور لیس باندھتے باندھتے وہ لیس ٹوٹ جاتی ہے، تو اس لیس کے ٹوٹنے سے، اس تسمے کے ٹوٹنے سے جو اس کے دل پر جو صدمہ پہنچتا ہے، تو اس صدمے کے عوض بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مصیبت زدوں کی قبریں روشن ہوں گی اور جنت میں مسکن بھی ملے گا۔ جنت کے طلبگار اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کو سینے میں اتار لو کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم
شہوتوں یعنی نفسانی خواہشات سے ڈھپی ہوئی ہے اور جنت تکلیفوں سے ڈھپی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، جن پر مصیبتیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور یہ غور کریں کہ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 300 درجات لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو کیسا عظیم الشان ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کی اگر ہم زندگی پڑھیں، ان پر بھی جب جب مصیبت آتی تو یہ ہنستے کھیلتے ان مصیبتوں کا استقبال کرتے، ان مصیبتوں پر صبر کرتے۔ ہمارے اسلاف تو مصیبتوں کے ملنے پر ثواب کے تصور میں ایسے منہمک ہو جاتے تھے کہ انہیں مصیبت کی پرواہ ہی نہ رہتی۔ جیسے کہ منقول ہے، حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ ایک مرتبہ زور سے گری، جس کی وجہ سے ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کرہانے اور ہائے اوہ وغیرہ کرنے کی بجائے ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا، کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا ہے؟ فرمایا، صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا احساس ہی نہ رہا۔ مزید فرمایا، اگر تو واقعی اللہ کو عظمت والا سمجھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بیماری میں حرف شکایت زبان پر نہ لائے، اور مصیبت آ پڑے تو اسے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے، کیونکہ بلا ضرورت اس کا اظہار بے صبری کی علامت ہے۔ جیسے کہ آج کل معمولی نزلہ اور زکام یا درد سر بھی ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ پاک کی رضا پر ہم راضی رہیں، صبر کریں، اور یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کچھ باتوں کو ہم چوز کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ جو ہے یہ ہے، مجھے اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، اس کو چوز کر لینا ہے، اور کوئی کنڈیشن نہیں، وداؤٹ اینی کنڈیشن مجھے اسے ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ میرا شوہر ہے، ایسا ہے، اس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ایسی ہے، اور مجھے اس کو چوز کر لینے کا ہے۔ تو اگر ہم ایسی سوچ بنا لیں کہ کمزوریوں پر اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے بھی، حالات اگر ایسے ہے بھی، ہم اس کو چوز کر لیں، تو جب بندہ کسی چیز کو چوز کر لیتا ہے تو اس پر اگر اس کو کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اسے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات میں اگر یہ چوز کرنے والے ٹول کو اپنا لیں تو یہ ہوگا کہ ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم ٹینشن میں نہیں آئیں گے، ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ کبھی کبھی نقصان ہو گیا، بزنس میں نقصان ہو گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا، کپڑے کا نقصان ہو گیا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کپڑے پھٹ گئے، کپڑے خراب ہو گئے، بزنس میں نقصان ہو گیا، اب یہ ہو گیا نا، اب جو چیز ہو گئی اس پر ٹینشن کرنے کے بجائے اب فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ جو چیز ہو گئی ہو گئی، یہ میرے مقدر میں تھا، یہ کپڑے کا پھٹنا، یہ ایکسیڈنٹ کا ہونا، یہ بزنس میں نقصان ہونا، یہ معاملات ہونا، یہ میرے مقدر میں تھا، اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ یہ جو تھا نا، جو چیزیں ہوئی اس کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا، چوز کر لیا۔ جب بندہ ایسی باتوں کو چوز کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے، وہ ٹینشن سے باہر آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے نابینا لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا باتیں کرتے کرتے یہ مسکراتے ہیں۔ انہوں نے اپنی لائف میں اس بات کو چوز کر لیا کہ ہم نابینا ہے، ہماری آنکھیں نہیں ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس بات کو لے کر وہ ہمیشہ پریشان نہیں ہوتے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، میری آنکھیں لے لی۔ نہیں، انہوں نے چوز کر لیا، آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کی مرضی ہے، آنکھیں نہیں ہے، چوز کر لیا۔ اب لائف کو وہ خوشگوار انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا، باتیں کرتے کرتے آپ کو کئی نابینا لوگ آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی فیلنگز آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ وہ اس بات سے دکھی ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایکسیڈنٹس میں ہاتھ پیر چلے جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو چوز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، لیکن زبان تو ہے، آنکھیں تو ہیں، یہ چیز ہو گئی، اب اپنی لائف کو میں اچھے انداز میں کیسے گزاروں، اب میں جو ہے نا وہ
اپنی فیملی کو کس طرح مینیج کروں، کس طرح روزگار کماؤں، وہ اس کی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں، نہ کہ ان باتوں کو سوچ سوچ کر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے بیماری لگ گئی، میرے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، میری آنکھیں چلی گئی۔ اب جو لوگ پریشانیوں کو دیکھ کر دکھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ کبھی سکھی نہیں ہوتے۔ ہمیں پرابلمز پر فوکس نہیں کرنا ہے، ہمیں سولوشنز پر فوکس کرنا ہے۔ یہ پرابلم آ گئی، ٹھیک ہے آ گئی، اب اس کا سولوشن کیا ہے اس پر غور کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا، جب ہم کول ہوں گے۔ اب ہمارا ذہن، ہمارا فوکس کس پہ ہوگا؟ پرابلمز پر ہوگا۔ اس پر ایک واقعہ کسی نے لکھا ہے کہ ایک ہرنی تھی، وہ حاملہ تھی، وہ ایک ندی کے کنارے پہنچی، اور ندی کے کنارے جب وہ پہنچی تو اس وقت اس کا حمل جو ہے وہ اپنی جو بچے کو جننے والی تھی، تو سامنے ندی تھی، پیچھے اس نے دیکھا کہ بہت تیز جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے، اور تیز آندھی آ رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، اور اس بجلی کے کڑکنے سے پیچھے جنگل میں آگ لگ گئی ہے۔ اب سامنے ندی ہے، پیچھے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کو بچے کو جننا ہے۔ سیدھے طرف اس کی نگاہ پہنچی تو دیکھا کہ ایک جو شکاری ہے وہ کمان میں تیر ڈالے اس کو شکار کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ بائیں طرف اس نے نظر کی تو دیکھا کہ ایک جنگلی جانور کھڑا ہے۔ اب چاروں طرف سے پرابلمز نے اس کو گھیر لیا ہے، لیکن اس ہرن نے ان تمام حالت کو چوز کر لیا اور اپنے اس کام پر فوکس کیا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی بچے کو جننے کی، سب سے پہلے اس نے اس کام پر فوکس کیا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب بچے کو اس نے جنا تو وہ جو شکاری تھا اس نے تیر سے اس ہرن کو مارنے کی کوشش کی۔ وہ تیر ہرن کو نہ لگتے ہوئے سامنے جو جنگلی جانور تھا اس کو لگ گیا۔ یہاں شکاری کے آزمائش سے وہ بچ گئی، وہاں وہ جانور کے آزمائش سے بچ گئی۔ اور جو آگ لگی ہوئی تھی تو بارش ہونے کی وجہ سے وہ آگ بجھ گئی، اور جب آگ بجھ گئی تو شکاری بھی چلا گیا۔ یوں ساری پرابلمز خود بخود سالو ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس نے اس حالت کو چوز کر لیا تھا، وہ اپنے کام پر فوکس کر رہی تھی۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ جب پرابلمز آ جاتی ہے تو ہم نے ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، ہم نے ان چیزوں کو چوز کر لینا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پرابلمز ہو گئی ہے، یہ معاملات ہو گئے ہیں، اب کرنا کیا ہے۔ کبھی کبھی راستے میں ہم جا رہے ہیں، ٹائر پنکچر ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ٹینشن لینے کے بجائے اس ڈرائیور کو کوسنے کے بجائے، گھر والوں کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے بجائے، ہم یہ ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا گاڑی پنکچر ہو گئی یا گاڑی خراب ہو گئی، اب کرنا کیا ہے؟ تو سولوشنز پر فوکس کریں، پرابلمز پر فوکس نہ کریں۔ جو بندہ پرابلمز پر فوکس کرتا ہے تو اس کو سولوشنز نظر نہیں آتے، اور جو بندہ سولوشنز پر فوکس کرتا ہے تو پرابلمز خود بخود ڈس اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، نیت کریں کہ اگر آپ ڈپریشن سے باہر آنا چاہتے ہیں تو حالات سے سمجھوتا کریں، ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اور ڈپریشن میں جانے سے یاد رکھیے کبھی اچھی زندگی آپ نہیں گزار سکتے، بلکہ آپ ڈپریس رہیں گے تو آپ کی وجہ سے اس کا جو امپیکٹ ہے آپ کی فیملی پر بھی پڑے گا۔ آپ ڈپریس رہیں گے، آپ کا چہرہ اداس رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کی اہلیہ یہ پریشان ہوگی، ماں پریشان ہوگی کہ میرا بیٹا کیوں اداس رہتا ہے، بیوی پریشان ہوگی میرا شوہر کیوں اداس رہتا ہے۔ اب جب آپ ڈپریس رہیں گے تو گھر والوں سے بات نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ ڈپریشن میں رہیں گے، بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی۔ آپ ڈپریشن میں رہیں گے تو آپ کو خودکشی کرنے کے وسوسے شیطان دیتا رہے گا۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ جو ابن آدم ہیں، آدم کی جو اولادیں ہیں، ان کو میں پریشان کرتا رہوں، اور جس چیز سے وہ پریشان ہوتا ہے شیطان اس خیالات کو بار بار اس کے دماغ میں ڈالتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان کو ان باتوں سے مزہ آتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ یہ بندہ ان خیالات سے پریشان ہو رہا ہے، تو اب وہ شیطان جو ہے ان خیالات کو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے، بار بار دماغ میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو ہم نے ان خیالات پر فوکس نہیں کرنا، اور ان تمام باتوں سے نجات کے لیے ایک مدنی پھول میں عرض کرتا ہوں، آپ زیادہ سوچنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اسٹاپ اوور تھنکنگ۔ جی ہاں، جتنا بندہ سوچتا رہتا ہے نا تو شیطان اس کو کیا کرتا ہے، خیالات کی وادیوں میں لے کے جاتا ہے،
ایک کے بعد دوسری سوچ، دوسرے کے بعد تیسری سوچ، پھر اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جتنا بھی وہ سوچتا رہتا ہے اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ کچھ ہوا، اب شیطان نے جو ہے وہ سٹوریز بنانا شروع کی کہ تیرے ساتھ اب ایسا ہو جائے گا، تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ ایسا کریں گے، اب تیرا بزنس ایسا ہو جائے گا، اب یہ ہوگا۔ اب وہ خیالات کی وادیوں میں اس کو گھما رہا ہے، اور اس کے دل میں ڈر پیدا ہو رہا ہے، ڈپریشن اس کو گھیر رہا ہے۔ تو یہ جو اوور تھنکنگ ہے، ابھی ایسا تو کچھ ہوا نہیں، ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی، چوز کر لیا، اب اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ اب ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے، نہ کہ ہم اوور تھنکنگ کریں، ہم خیالات میں اپنے آپ کو پریشان کریں، ہم ڈپریشن میں رہیں، رات بھر جو ہے ہم سوچتے رہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ڈپریشن سے باہر آنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، تو آپ زیادہ سوچنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر لیں۔ جو پرابلمس آپ کے سامنے آئی ہے، اب ان پرابلمس کو کیسے فیس کرنا ہے، ان پرابلم سے کیسے باہر آنا ہے، اس کی پلاننگ کیجیے، اس پر ایکشن لینا شروع کر دیجیے، اپنے آپ کو مصروف کر دیجیے، کسی اچھے انسان سے، کسی نیک انسان سے مشورہ کیجیے کہ یہ پرابلمس میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو کسی کے ساتھ آپ کی پرابلم کو شیئر کیجیے، جو ایک اچھا انسان ہو، جو اچھے مشورے دیتا ہو، اس سے اپنی پرابلمس کو شیئر کریں، اور اس کے پرابلمس کو شیئر کرنے سے آپ کو کچھ راستے دکھائی دیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آئی ایم ریسپانسبل فار ایوری تھنگ، فار ایوری کازنگ میٹر ان مائی لائف۔ ہم رسپانسبل ہوتے ہیں بہت ساری باتوں کے۔ تو یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، اس کی وجہ ایک ہم خود بھی ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم جو نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، ہم جو بد نگاہیاں کر رہے ہیں، ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہم جو غیبتیں کر رہے ہیں، ہم جو چگلیاں کر رہے ہیں، ہم جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کہیں ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانیاں تو نہیں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب ایسی پریشانیاں آ جائیں تو اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں، اللہ پاک سے جو ہے ان پریشانیوں سے نجات کی دعائیں مانگیں۔ تو ان پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ دعائیں مانگیں گے، ورد و وظائف کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان پریشانیوں سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اب آخر میں آپ کو میں ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، دماغی بیماریاں جن کو گھیر لیتی ہے، اوور تھنکنگ جن کا معاملہ ہوتا ہے، اینزائٹی، ڈر، خوف میں جو جیتے ہیں، تو ان تمام دماغی پرابلمس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہے، جس کی وجہ سے ہم اچھی لائف نہیں گزار پا رہے ہیں، تو ان تمام پریشانیوں سے اور دماغی امراض سے نجات پانے کے لیے ایک بہترین وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ روزانہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز لا حول شریف پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 60 مرتبہ لا حول شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ 6 عمل کرنے ہیں آپ کو۔ 60 مرتبہ لا حول شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس۔ اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس کا پانی صبح و شام پینا ہے۔ جو بھی گھر میں ایسے دماغی امراض میں، ٹینشنز میں، اینزائٹی میں، ڈپریشن میں جو ایسے لوگ مبتلا ہیں، ان کو یہ آپ پانی پڑھ کر دیجئے۔ انشاءاللہ 40 دن اس کو روزانہ پلاتے رہیں گے، اس کی برکت سے یہ جو دماغی پریشانیاں ہیں، دماغی امراض ہے، جو یہ ڈپریشن ہے، اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اپنے دوست احباب کو دکھاتے رہیے۔ جو ویڈیوز FGN چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان تمام پریشانیوں سے، مشکلوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور،
گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔